للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 59 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں، مفہوم ہے آیت کا کہ ہم تمہیں صرف ہدایت نہیں دیں گے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے یا جنت کا راستہ کیا ہے، بلکہ ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے۔ اور اس کی ایک شرط بتائیے، وہ شرط کیا ہے؟ جاہدو، یعنی تمہیں کوشش کرنی ہوگی، تمہیں صرف کوشش کرنی ہوگی اور ہم تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو ویسے تو ہمیں قرآن شریف ہدایت دیتا ہے نا کہ جنت میں پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم کوشش کرو گے تو ہم تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس آیت کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے اور ہاتھ پکڑ کے تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے جہاں ہم تمہیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ کوشش کیا ہے؟ یہ کوشش ایک تو وہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں اور اپنی تمام جو فرائض ہیں ان کی حفاظت کریں، ان پر عمل کریں، اس میں جو ہمیں مشکلات پیش آئیں ان کو برداشت کریں، لیکن وہ کوشش نہ چھوڑیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم کسی مشکل میں پھنس گئے، ہم میں کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، تو اس صورت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس صورت میں بھی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش موجود تھی کہ ہم جبرائیل کو بھیج دیتے ہیں، آپ طائف والوں نے آپ پر ظلم کیا ہے تو ہم جبرائیل کو بھیج دیتے ہیں، وہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پوری قوم کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جنگیں لڑیں، اور جنگوں میں پوری تیاری ہوتی تھی، منصوبہ بندی ہوتی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح، کون لوگ کہاں پر کھڑے ہوں گے، کون سا مورچہ کہاں پر ہوگا، یہ ساری تیاری کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرما سکتے تھے کہ آپ ہمیں ویسے ہی فتح دے دیجیے، لیکن جنگ ہوتی تھی، قتال ہوتا تھا، مسلمان شہید بھی ہوتے تھے، زخمی بھی ہوتے تھے، معذور بھی ہوتے تھے۔ یہ سب کرنے کے بعد پھر کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے تھے۔ تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ مسلمانوں نے، نبیوں نے کوششیں کی ہیں تب جا کے کامیابی حاصل ہوئی ہے، کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم بیٹھے اپنے ڈرائنگ روم کے اندر باتیں کرتے رہیں، ان ڈرائنگ روم کی باتوں سے ہماری زندگی بدلنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح زمزم کا پانی رواں ہوا تھا، اکیلی تھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی سے پیاس سے رو رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے کیا کوشش کی تھی کہ وہ دو پہاڑیوں کے درمیان بھاگتی رہیں، 7 چکر انہوں نے لگائے کہ انہیں کوئی نظر آ جائے کہ پانی کا انتظام کہیں سے ہو جائے۔ تو اس میں تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ وہ زمزم کا انتظام فرما دیں، پھر وہاں سے پانی جاری ہو گیا، اور پانی ایسا جاری ہو گیا کہ پھر اس کو روکنے کے لیے انہیں ایک طرح سے دیوار کا انتظام کرنا پڑا۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوشش کے اوپر راستے کھول دیے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پھنس گئے اور فتنے میں پھنسنے والے تھے، اور وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ ان کے پیچھے تھی، تو اس وقت وہ دروازے کی طرف بھاگے، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ تو اب جب کہ وہ پوری طرح پھنس چکے تھے اور دروازہ بھی بند تھا، اور علماء فرماتے ہیں دروازے میں تالا بھی پڑا ہوا تھا، اس وقت بھی وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ اس وقت بھی انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں کسی طرح اس فتنے سے بچ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے کا تالا توڑ دیا اور وہ بچ گئے۔ اور پھر آگے کا واقعہ پورا قرآن شریف میں موجود ہے کیا ہوا۔ تو ان تمام واقعات سے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ حکم دیا کہ عصا کو پتھر پہ مارو،
اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی کہ وہ 12 جو نہریں جاری ہوئی تھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی جاری فرما دیتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا اس پتھر پہ مارو، جب انہوں نے مارا تو پھر وہاں سے نہریں جاری ہو گئیں۔ اسی طرح جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو پھر حکم ہوا کہ اپنا عصا پھینک دو، تو انہوں نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا۔ تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے ان کی قدرت میں تو کوئی مشکل نہیں تھی کہ وہ اژدہا ویسے ہی پیدا کر دیتے، لیکن کچھ نہ کچھ کام کروایا، کچھ نہ کچھ کوشش کروائی، یہ نبیوں سے کروایا۔ جب یہ نبیوں سے کروایا ہے تو پھر ہم کیا چیز ہے، تو ہمارے اوپر تو کوشش کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم دنیا کی ساری جو کوششیں ہیں وہ تو کرتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرنے کے لیے پڑھائی بھی کر رہے ہیں، اور یعنی پڑھ بھی لیا، ماسٹر بھی کر لیا، اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہتے ہیں، ساری کوششیں ہم دنیا کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ پھر نوکری کے لیے بھی کوشش کرنا، صبح اٹھنا جانا، کس کو اچھا لگتا ہے کہ اپنا آرام کو، لیکن یہ کہ وہ جو اصل مقصد ہماری زندگی کا ہے اس کے لیے ہم کیا کوشش کرتے ہیں، تو اس معاملے میں ہم سبھی بہت کچے ہیں۔ یعنی ہم سے صبح کی نماز کے لیے بستر نہیں چھوڑا جاتا، یہ بھی تو ایک کوشش ہی ہے نا۔ یہ آج کے دور میں بڑی ہو گئی ہے کوشش، مسجدیں خالی ہیں، لیکن فجر کی چلے کوئی نہ پڑھے تو باقی نمازیں پڑھ لے، تو باقی نمازوں کے لیے بھی دیکھا جائے تو مسجدیں خالی ہیں۔ تو اس وقت ہم اب اگر ہم موازنہ کریں، تھوڑے دن پہلے رمضان کا مہینہ تھا، اس وقت کیسے یہ سب کچھ ممکن ہو گیا کہ ہم نے بہت کچھ چھوڑ دیا اور مسجدوں میں حاضر ہونا شروع ہو گئے، 5 وقت کی نمازیں مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں، نہ صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں بلکہ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، نہ صرف تراویح پڑھ رہے ہیں بلکہ کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ جو حلال اللہ تعالیٰ نے کیا تھا پورے 11 مہینوں میں وہ حلال تھا، وہ 1 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ پانی پینا ہمارے لیے مشکل ہے کہ پانی کو چھوڑیں، لیکن 1 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب 1 مہینے میں ہم ایسا کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے باقی مہینوں میں ہم اس سے کم درجے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ رمضان میں تو ایک زیادہ درجے کی کوشش ہے، پھر محنت ہے، پھر صبر کرنا ہے، لیکن باقی مہینوں میں تو ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور جو رمضان میں پابندیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو پھر ہم باقی اپنی زندگی نمازوں کے علاوہ وہ سب کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ ہوتا کیا ہے کہ ہم پھر جب شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور باقی جو 11 مہینے ہوتے ہیں ان میں ہماری نمازیں کیوں چھوٹتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ٹی وی دیکھتا ہو سکتا ہے کوئی اپنے موبائل میں مصروف ہو جاتا ہو سکتا ہے کوئی اپنی دوستوں کی مجالس میں مصروف ہو جاتا ہو سکتا ہے کسی کی کوئی اور تفریح ہو، کسی کا خاندان اسے کہیں مجبور کر دیتا ہو۔ تو لیکن یہ سب انہی چیزوں سے تو ہمیں لڑنا ہے، انہی چیزوں سے لڑ کر تو تبھی تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے اور ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو جب یہ ویسے تو یہ چھوٹی کوششیں ہیں لیکن یہ ہمارے لیے یہ بھی مشکل ہو جاتی ہیں، کیونکہ عادت جو ہے نا وہ انسان کو اچھائی کی طرف آنے سے روکتی ہے، اچھی عادت برائی کی طرف آنے سے روکتی ہے اور بری عادت اچھائی کی طرف آنے سے روکتی ہے۔ لیکن عادت کا یہ معاملہ ہے کہ عادت سے لڑنا پڑتا ہے۔ جس طرح وہ بچہ جس کو دودھ کی عادت ہوتی ہے لیکن ایک وقت آتا ہے اس کا دودھ چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے، اب وہ بچہ بہت روتا ہے لیکن ماں باپ جو ہیں اس وقت اگر رحم دلی دکھائیں کہ نہیں چلو اس کا دودھ جاری رکھتے ہیں، ماں کا دودھ جاری رکھتے ہیں، رحم دلی دکھائیں گے تو وہ بچے کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی اور وہ پھر کبھی بھی ماں کا دودھ نہیں چھوڑے گا۔ تو لیکن ماں باپ کو معلوم ہے کہ یہ اس وقت کرنا ضروری ہے تو اس کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں۔ ہم اس بچے کی طرح نہ بنیں کہ اپنی تمام جو بری عادتیں ہیں ان کو چھوڑیں نہیں، تو وہ بچہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، اگر ہم بھی نہیں چھوڑ رہے تو ہم بھی اسی بچے کی طرح ہیں جو ان عادتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں ہاتھ پکڑ کے لے جائیں تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، خود کیا کوشش کر رہے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی کوشش کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری نمازیں اس قابل ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ان کو پیش کر سکیں؟ بالکل بھی نہیں ہے اس قابل، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ جواب ہیں تو وہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر ایک نماز پڑھ لی جیسی بھی پڑھی لیکن دوبارہ مسجد آنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبادت کو قبول فرما لیا۔
تو قبولیت کا ایک معیار یہ ہے، جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے اگر ایک نماز پڑھی تھی تو دوبارہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا، یا کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، تو پھر ایک جواب ہمیں خود کو مل جانا چاہیے کہ میری نماز شاید قبول نہیں ہوئی۔ اور اگر میں استقامت دکھاتا ہوں اور نمازوں پہ قائم ہو جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں دوبارہ، اور میری نماز قبول ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔